تاب اولاد علی۔ علامہ عمر جلالی صاحب زیدہ شرف وہ خطاب کر رہے تھے اور انتہائی نوجوان نقیب آپ کی اس محفل کے، آپ کا بیٹے رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ مجھے سر بھی تیرے در سے ملا ہے، کیا بات اور شاہوں سے ملا ہے، نعت بنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا، سبحان اللہ، اور شاہوں سے ملا ہے، حقیقت پر مبنی بات۔ لیکن اس میں ایک انہوں نے بہت بڑا لفظ بولا، میں ایک پروگرام میں تھا، بنگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو میں انہوں نے پہلے اپنے پاس بلا لیا، میں کہ آپ نے میرے گناہگار کے نام کے ساتھ یہ لقب نہیں بولنا، اور ہم کو تم قدر بھی تیرے در سے ملا ہے، سنیا محبوب بولا میں یقیناً اس قابل نہیں ہوں، بلکہ میں گناہگار خطا کار آپ کی طرح آپ کے در کا ایک غلام نوکر اور محمد نوید الحسن مشہدی دامت برکاتہم العالیہ زیدہ مجدہ و مد ذلہ العالی، آپ تشریف لائیں گے اور اپنے مواعظ حسنہ سے آپ کو مستفیض فرمائیں گے۔ تو چند کلمات میں نے بھی آپ کی گوش گزار کرنے ہیں، اور میں نہایت ہی دعا، وہ بھی کائنات کا لمحہ بڑا عظیم ہے، مگر اس عظیم لمحے کا کیا کہنا کہ مقام مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ بیان ہو۔ حضور اپنے مقام و مرتبہ کو اللہ کی مخلوق کے سامنے خود ارشاد فرمائے اے لوگو، اللہ نے ہمیں کچھ شانیں ایسی عطا فرمائی ہیں، فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا اللہ نے ہمیں 6 شانیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو اللہ نے ہم سے پہلے انبیاء کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ نبیوں کی بڑی شان ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، مگر فرمایا جو انبیاء کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی، ہمیں 6 شانیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ ہم سے پہلے نبیوں کو بھی وہ شانیں نہیں دی۔ حضور وہ کون کون سی ہیں؟ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، فرمایا پہلی شان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جامع کلمات عطا فرما کے بھیجا ہے کہ ہم کلام تھوڑا فرماتے ہیں، مگر اس تھوڑے کلام کا مفہوم جو ہے وہ سمندروں کی طرح وسیع ہوتا ہے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فرمایا دوسری رب کریم نے ہمیں شان یہ عطا فرمائی ہے، اللہ نے رعب کے ذریعے ہماری مدد فرمائی ہے۔ فرمایا دشمن ابھی ہم سے 1 مہینے کے فاصلے پر ہوتا ہے کہ رب تعالی ہمارا رعب ہمارے دشمن کے دل پہ طاری کر دیتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، فرمایا ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری ہیں، نبی گزرے ہیں، ان کی امتیں گزری ہیں، فرمایا کسی امت کے لیے ہم سے پہلے جو ہے وہ مال غنیمت کا استعمال کرنا جائز نہ تھا۔ وہ مال جو کفار سے جو ہے وہ جنگ کر کے مسلمان فتح کی صورت میں حاصل کرتے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ فرمایا ہم سے پہلے کسی امت کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ مال غنیمت استعمال کرتی، اللہ نے صرف ہمیں یہ شان دی ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے ہمارے لیے مال غنیمت کو جائز قرار دے دیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فرمایا اور ہماری چوتھی عظمت یہ ہے جو اللہ نے ہم سے پہلے کسی نبی کو یہ شان عطا نہیں فرمائی، کسی امت کو یہ شان عطا نہیں فرمائی، فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے میرے لیے اس ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے اور پاکیزہ فرما دیا ہے۔
صرف یہ بات میں نے اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی آسمانی مذاہب کو ماننے والے لوگ تھے وہ سارے اپنی عبادت جا کے اپنی عبادت گاہوں میں کرتے تھے. کہاں کرتے تھے؟ اپنی عبادت گاہوں میں کرتے تھے. مجھے بھی کوئی 23-24 سال ہو گئے یورپ کے اندر پھرتے ہوئے، مختلف ملکوں میں گیا ہوں. میں نے لوگوں سے یہ پوچھا ہے بھائی صاحب آپ نے کبھی کسی عیسائی کو دیکھا ہو اپنے گرجے سے باہر عبادت کرتے ہوئے؟ کہتے ہیں نہیں. آپ نے کسی یہودی کو دیکھا ہو؟ کہتے ہیں نہیں. ہماری اس پاکستانی کمیونٹی کے اندر بھی یہودی بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں. آسمانی مذاہب کے ماننے والی جتنی قومیں اس وقت بھی روئے زمین پر آباد ہیں وہ اپنی عبادت جب بھی انہوں نے کرنی ہو وہ عبادت کرنے کے لیے اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں. جی گل لے اسی طرح ہی ہے، وہ اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں. یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور عطا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف نسبت فرمائی. فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. فرمایا جب ہمارے مبارک قدم، جب ہم اس روئے زمین پر آئے، جب ہمارے مبارک قدم، ہم اس بات کو یوں کہہ سکتے ہیں اور بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی آسمانی مذاہب کو ماننے والی قومیں تھیں وہ عبادت کے لیے عبادت گاہ میں جاتی تھیں. رب تعالیٰ نے جب آقا دو عالم کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا، حضور کے پاک قدم اس روئے زمین پر لگنے کی دیر تھی کہ اس روئے زمین کو اتنی طہارت مل گئی، اتنی پاکیزگی مل گئی، اتنی عظمت مل گئی کہ آقا دو جہاں کے قدم تو لگے شہر مکہ میں، لگے حضرت عبداللہ کے گھر میں، لگے حضرت آمنہ کے گھر میں. ایک جہد سے جو زمین کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہوئی حضور کا پاک میلاد ہونے کی دیر تھی، حضور کے مبارک قدم اس روئے زمین پر لگنے کی دیر تھی. فرمایا لوگوں سنو، تم سے پہلے اس دنیا کے اندر تم نے یہود دیکھے ہیں، نصارہ دیکھے ہیں، قوم داؤد دیکھی ہے، قوم سلیمان دیکھی ہے، قوم ایوب دیکھی ہے، قوم یعقوب و یوسف دیکھی ہے. کسی بھی قوم کو یہ اجازت نہ تھی کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ بھی عبادت کر دی. سنو، پرانا نظام ختم ہو گیا، پرانا سسٹم ختم ہو گیا، پرانی باتیں جاتی رہیں. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. اب زمانہ مصطفیٰ کا آ گیا ہے. فرمایا ہمارے قدم زمین پر لگنے کی دیر ہے. زمین کو رب تعالیٰ نے پاک فرما دیا ہے. فرمائیے ساری روئے زمین ہماری برکت سے سجدہ کے قابل بنا دی گئی. آپ جو زمیندار ڈیرے تے ہوئے نماز اوتھے بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھے نہ تے مرضی ہو دی. جہنم کا سودا نماز نہ پڑھنا. بندہ جو ہے وہ اپنی دکان پر ہو نماز وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، شرائط کے مطابق پاکیزہ جگہ نماز پڑھ سکتا ہے. حتیٰ کہ اب تو علماء نے اجازت دی ہے بغیر اجازت اور ہوائی جہاز میں بھی پڑھ سکتا ہے. یہ جو روئے زمین کو ساری پاکیزگی ملی ہے یہ حضور کے مبارک قدموں کا صدقہ، یہ حضور کے مبارک قدموں کا. اب دیکھیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات میں بھاگو شریف تو تشریف نہیں لائے. بولیے کہ تشریف لائے ہیں کھاریاں میں، اپنا لالے منہ سے، ادھر جیلم، پورے پاکستان میں حضور ظاہری حیات پاک میں تشریف نہیں لائے. نہ ناروے تشریف لے کر گئے ہیں، نہ امریکہ نہ کینیڈا، کسی ملک میں حضور تشریف نہیں لے کر گئے. حضور پاک کے ظاہری قدم جس سرزمین پر لگے اس سرزمین کا نام مکہ مضمر مدینہ طیبہ ہے. اب زمین کو حضور پاک سے ایک جہت سے نسبت ہے اور وہ نسبت یہ ہے کہ زمین پر حضور کے مبارک قدم لگے. آسانی واسطے کہہ لو سمجھنا، قدم مبارک لگے مکہ شریف میں. کہاں لگے؟ اونچی بات نہ یار، کہاں لگے؟ مکہ شریف میں قدم لگے تو روئے زمین ساری کی ساری بھاگو شریف سمیت ساری زمین پاک ہو گئی. ہو گئی کہ نہیں؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت زمین کو ایک جہت سے نسبت ملی. اب اگلی بات سنیے، اگر بھاگو شریف کی زمین کو ایک جہت سے نسبت ملی کہ حضور کے پاک قدم مکہ میں لگے، چکے وہ بھی زمین تھی یہ بھی زمین ہے، یہ ایک جہت سے نسبت ہے، تو بھاگو کی زمین کو اتنا فیض مل گیا، کھاریاں اور گجرات اور لالا موس اور سکنڈے نے بھی اور یورپ کی زمین کو اتنا فیض ملا
کہ یہ ساری زمین سجدہ کے قابل ہو گئی اور پاکیزہ ہو گئی اور مسجد کی طرح ہو گئی. اب آپ کی سینس اور عقل کیا کہتی ہے کہ جس زمین کو ایک جہت سے نسبت ہے اس کو تو اتنا فیض ملا، اور جس زمین کو کئی جہات سے حضور کے قدموں سے نسبت ہو، کیا اس کے پاس فیض زیادہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے. میں آپ کو یہ مثال عرض کرتا ہوں حدیث پاک سے، سنن کی حدیث پاک ہے. حضور علیہ السلام تشریف لائے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرما کے. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 روز سے کم، 12 دن یا 13 دن، مگر 14 روز سے کم کی روایت ہے سیرت کی کتب میں کہ حضور پاک نے 14 روز سے کم جو ہے وہ قیام فرمایا ہے قباء کے علاقہ میں. کس علاقہ میں؟ اونچی آواز سے، کس علاقہ میں؟ قباء کے علاقہ میں. اور 14 دنوں سے کم حضور ٹھہرے ہیں. ابھی تک حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج کے حجرات جو ہیں وہ نہیں بنائے، ازواج مطہرات کے مکانات تعمیر نہیں کیے، مگر حضور پاک نے 14 دنوں سے کم عرصہ جو آپ وہاں پہ ٹھہرے، وہاں پہ حضور پاک نے ایک مسجد تعمیر فرمائی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں. جس مسجد شریف کا کیا نام ہے؟ مسجد قرآن مجید میں جس کا ذکر موجود ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ منورہ شفٹ ہو گئے، وہاں پہ تشریف لے گئے. اب ہوتا کیا تھا کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد قباء سے اتنی محبت تھی کہ حضور پاک صحابہ فرماتے ہر ہفتے کے دن، ہر سیچرڈے کو آقا عالم کبھی پیدل اور کبھی سواری پہ سوار ہو کے مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے. کبھی سوار اور کبھی پیدل حضور علیہ السلام مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے. اب مسجد قباء کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ مسجد قباء میں حضور پاک کے قدم جو ہیں وہ ہر ہفتے میں ایک بار لگا کرتے تھے. حضور کی محبت میں بولیے سبحان اللہ. مسجد قباء کو فضیلت یہ ملی، 10 سال کم و بیش حضور پاک مدینہ طیبہ میں رہے بعد از ہجرت. مسجد قباء کو فضیلت یہ ملی کہ حضور ہر ہفتے میں ایک دن تشریف لاتے ہیں اور مسجد قباء میں آ کر حضور پاک علیہ السلام عبادت کرتے. بس اس کنسیپٹ کو ذہن میں رکھ کے اس حدیث پاک کو سمجھیے گا کہ زمین کو ایک جہت سے نسبت حاصل ہوئی، ساری زمین پاک ہو گئی، سجدہ کے قابل ہو گئی. اب مسجد قباء کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ مسجد قباء میں ہر ہفتے کے روز آقا عالم ایک بار آتے، گویا کہ ایک ویک میں مسجد قباء کو ایک مرتبہ حضور کے قدموں کو بوسہ دینے کا موقع ملتا. اب اس کا اجر و ثواب دنیا کی باقی ساری مساجد سے اس ذیل میں بڑھا دیا گیا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں، تم میں سے اگر کوئی بندہ مسجد قباء میں آ کر 2 نوافل ادا کرے گا، سنو اس بات کو، سمجھو اس بات کو، ساری رات کھڑے ہو کے اس مسجد میں عبادت کرو، وہ اجر نہیں ہے. ساری رات کھڑے ہو کے دنیا کی کسی مسجد میں عبادت کر لو، وہ اجر نہیں ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مبارک جگہ ہے جہاں پر میرے ہر روز نہیں ہر ہفتے میں ایک مرتبہ قدم لگتا ہے، میں یہاں پہ آتا ہوں. اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے اگر کوئی بندہ 2 نفل پڑھے گا، اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. یا اللہ اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا کہ اتنے نادان ہو تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ پاک وہ جگہ ہے جس کو یہ مقام حاصل ہے کہ یہ ہفتے میں ایک مرتبہ حضور کے قدموں کا بوسہ لیتی ہے. اس چیز کا اجر بڑھا دیا گیا. یا اللہ اس بات کی تو سمجھ آ گئی کہ زمین کو نسبت ایک جہت سے ملی، ساری روئے زمین پاک ہو گئی. مسجد قباء کو یہ فضیلت ملی کہ میرے آقا ہر ہفتے میں ایک مرتبہ وہاں پہ جاتے تھے اور مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر کر دیا گیا. یا اللہ کیا وہ روئے زمین کہ جس روئے زمین کے حصے پر ہر روز حضور کے قدم لگتے ہیں. فرمایا سنو، تمہیں قدمین مصطفیٰ کی برکت کا اندازہ ہو سکے کہ ایک زمین وہ ہے کہ جو ساری پاک کر دی گئی، ایک حصہ زمین وہ ہے کہ جس پر عمرے کا ثواب عطا فرما دیا گیا. فرمایا سنو، ایک حصہ زمین وہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا
دیکھو غور سے، روحانیت کی آنکھوں سے دیکھو، روحانیت کے کانوں سے مصطفیٰ کا فرمان سنو۔ فرمایا سنو دیکھو، میں ہر روز اپنے گھر مبارک سے نکلتا ہوں، اپنے مصلی محراب تک جاتا ہوں، فجر پہ بھی آتا ہوں، ظہر پہ بھی آتا ہوں، عصر مغرب اور عشاء پہ بھی آتا ہوں۔ یہ زمین کا خطہ جو ہے یہ بار بار میرے قدموں کو بوسے دیتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا اس کا بھی وہی مقام و مرتبہ ہے؟ فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا جو زمین ہر روز ہمارے قدموں کو چوم لیتی ہے اس کو رب نے زمین پر جنت کا حصہ بنا دیا ہے۔ یا رسول اللہ، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ جو خطہ زمین ہر روز ہمارے قدموں کو چومتا ہے، اس کی برکت کا عالم یہ ہے کہ یہ زمین پر جنت کا باغ بنا دیا گیا ہے۔ یہ زمین پر جنت کا باغ بنا دیا گیا۔ سو جو حضور علیہ السلام کا فیض لے لے، حضور کا فیض لے لے، وہ مٹی کا ایک قطعہ بھی ہو، وہ مٹی کا ایک ٹکڑا بھی ہو، وہ زمین کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو، جو فیض لے لے وہ زمین پر بھی جنت کا باغ کہلاتا ہے۔ اور جو فیض نہ لے پائے پیچھے نمازیں پڑھ کے بھی عبداللہ ابن ابی ہی رہتا ہے۔ سو حضور علیہ السلام کی نسبت کا فیض جو ہے اس نے زمین کو مشرف فرمایا تو ساری زمین پاکیزہ ہو گئی۔ حضور کی نسبت کے فیض نے مسجد قباء کو مشرف فرمایا تو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنا عمرے کا ثواب ہو گیا، اور حضور کی نسبت کے فیض نے آپ کے گھر مبارک سے لے کر مصلی رسول تک کے حصے کو سرفراز فرمایا، اللہ نے اسے زمین پر جنت کا باغ قرار دے دیا، حضور کے فرمان سے باغ قرار دے دیا۔ سو ہمیں یہ چاہیے، اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حضرت کا خطاب ہے، 2 جملے میں عرض کروں، وہ صرف اتنے ہیں کہ یاد رکھیے گا فیض جس کو کہتے ہیں، فیض کبھی کم نہیں ہوتا، فیض کبھی کم ہوتا، صدیاں گزرنے فیض نہیں کم ہوتا۔ اگر فیض کم ہو جائے تو فیض رہتا ہی نہیں۔ فیوزات بالخصوص حضور پاک کے فیوزات کی بڑھنے پر تو قرآن مجید کی آیت موجود ہے، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے پیارے حبیب مکرم، ہر آنے والی آپ کی گھڑی جو ہے وہ پہلی گزری ہوئی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا فیض ہر آن زیادہ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور جیسے جیسے کائنات آگے چلتی جائے گی حضور کی فیوزات بڑھتے چلے جائیں گے۔ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ دین پہ سب سے پہلے یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ یقین کرنے۔ یقین اگر کامل ہو تو حضور پاک کے فیوزات آج بھی اہل نظر دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم اپنے فضل سے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ کھڑے ہو کر نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ بکھی شریف، آستانہ علیہ بکھی شریف، آستانہ علیہ بکھی شریف، نعرہ جلالیہ حق شاہ جلال، نعرہ جلالیہ، آستانہ علیہ بکھی شریف، آستانہ علیہ بکھی شریف۔ ماشاءاللہ آج کی ہماری خوبصورت بزم کے اندر پیر طریقت، راہبر شریعت، جگر گوشائے قیوم زمان، جانشین حضور حافظ الحدیث، سیدی و مرشدی و استاذی و استاذ العلماء قبلہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی قبلہ مرشد گرامی تشریف لائے ہیں۔ تمام اب آپ قریب قریب ہو کر تشریف رکھیے اور نعروں کی گونج میں قبلہ مرشد گرامی کا استقبال فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علیہ بکھی شریف، آستانہ علیہ بکھی شریف۔ تمام احباب قریب قریب ہو کر تشریف رکھیے۔ ماشاءاللہ ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے درمیان پیر طریقت، راہبر شریعت، جانشین حضور حافظ الحدیث، جگر گوشہ قیوم زمان، حضور سیدی و مرشدی قبلہ پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی
دامت برکاتہم القدسیہ قبلہ مرشد گرامی تشریف لائے. میں دل کی تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. مہربانی کرو اے جڑے نوجوان قد نال ٹیک لا کے بیٹھے ہو نا تسی ہن قریب ہو جو مرشد گرامی دا خطاب سننا ہے تے اے بار بار جڑا ہل جول والا کم سی اور ختم کرو. تسی بھی قریب تشریف لائے جڑے آئے او تے قریب تشریف لیاؤ نا. اٹھو ماشاءاللہ قریب تشریف لیاؤ خاموشی کے ساتھ. او بچے جڑے بیٹھے ہیں پتر تساں گل نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے جی. اگر گل کرنے دا موڈ ہوئے تو باہر چلا جاؤ ورنہ خاموش نہ تشریف رکھو. بلا تاخیر میں خطاب حسنہ کے لیے ملتمس ہوں قبلہ مرشد گرامی سے کہ اپنے خوبصورت روحانی علمی واس سے ہمارے قلوب و ذہن کو محترم منور فرماتے ہیں. محبتوں کے ساتھ جتنے بیٹھے ہیں نعروں کو گل میں استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. آستانہ علیہ بکھی شریف، آستانہ علیہ بکھی شریف. احمد اللہ حمد الشاکرین وأصلی علی نبی الامی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید انک لعلی خلق عظیم. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك واصحابك سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على بدر التمام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی شفیع جمیع الانامی. بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل والا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء. معزز سامعین، حاضرین، علماء کرام، وارثان منبر و محراب، اصحاب عقل و بینش، اہل محبت و طریقت، منتظم محفل محبی فی اللہ قاری نوید احمد صاحب جلالی، محبی فی اللہ استاذ القراء قاری محمد عامر سجاد جلالی، اور دیگر سٹیج پر جلوہ گر قابل قدر شخصیات، آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید اہلیان بھاگوں نے انتظامیہ مسجد اور نمازی حضرات نے بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ ہر سال کی طرح آقا نامدار مدنی تاجدار شافع یوم النشور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میلاد کے سلسلہ کے اندر سجائی. اللہ رب العزت احباب کے انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور عمل میلاد کے جملہ برکات و ثمرات سے رب تعالی حاضرین و منتظمین کو مالا مال فرمائے.
عمل میلاد کی بے شمار برکات محدثین اعظام رحمۃ اللہ علیہم نے ذکر فرمائیں۔ ان میں سے جہاں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجائی جاتی ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور عمل میلاد کے شرکاء کے لیے فرشتے بخشش کی اور مغفرت کی دعائیں فرماتے ہیں۔ تو یہ انتہائی سعادت مندی کا عمل ہے۔ نیک بختی ان محافل کے اندر شریک ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو شریک ہو جاتا ہے اس کے لیے فرشتے بخشش کی دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متعدد مقامات پر نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس موجود ہے۔ کہیں آپ کے جمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے کمال کا تذکرہ، کہیں آپ کے خصال کا تذکرہ۔ ان خوبصورت عنوانات میں سے انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ صاحب خلق عظیم ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آپ کے خلق شریف کو عظیم قرار دیا گیا، آپ کے خصال مبارک کو جمیل قرار دیا گیا، اور آپ کی عادات مبارک کو حسین قرار دیا گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک مرتبہ ام المومنین صدیقہ کائنات محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ اقدس میں سوال کر لیا، قرآن مجید نے جن اداؤں کو حسین قرار دیا ہے ان اداؤں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں تو جبھی دیدار نصیب ہوا، جلوتوں میں نصیب ہوا، کثرت ہجوم میں نصیب ہوا، زیادہ چاہنے والوں اور پیار کرنے والوں میں دید نصیب ہوئی۔ کبھی صفہ کے معلم کی حیثیت سے، کبھی مسجد نبوی شریف کے خطیب کی حیثیت سے، کبھی بدر و حنین کے فاتح کی حیثیت سے، کبھی طائف کے مبلغ کی حیثیت سے، کبھی حدیبیہ کے مصلح کی حیثیت سے، جہاں بھی زیارت نصیب ہوئی زیادہ چاہنے والوں میں نصیب ہوئی، زیادہ پیار کرنے والوں میں نصیب ہوئی۔ آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوتوں کی زیارت کی ہے، چار دیواری کی اندر کی زندگی کو مشاہدہ فرمایا ہے، بنات رسول رضوان اللہ علیہن کے تربیت کے انداز کو دیکھا ہے، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن سے آپ کے حسن سلوک کو دیکھا ہے، گھر کی خادماؤں اور غلاماؤں سے آپ کا رویہ دیکھا ہے۔ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، میرے محبوب کی ادائیں قرآن مجید ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ادا کا صدور ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے مطابق ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس ادا کا ظہور ہوتا ہے وہ قرآن مجید کے مطابق ہوتی ہے۔ معزز سامعین، آپ کی ان خوبصورت خصال کی گواہیاں سیرت النبوی کے ابواب اس سے بھرے ہوئے ہیں۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کی زبان اقدس سے، اہل بیت اطہار کے مبارک نفوس کی زبان اقدس سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی مبارک گواہیاں اس سے ابواب بھرے ہوئے ہیں۔ مگر آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انتہائی اختصار سے وہ چند ایک گواہیاں عرض کرنا چاہوں گا جن گواہیوں کے بارے میں اہل عرب کہتے ہیں الفضل ما شاہد بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتا ہو۔
برتری وہ ہوتی ہے جسے مخالف بھی تسلیم کرتا ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اداؤں کی گواہیاں صرف دشمنان اسلام نے بیان ہی نہیں کی، بلکہ انہی خوبصورت خصال کے قیدی بن کے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نور سے اپنے سینوں کو بھی روشن کر لیا۔ انہی مبارک گواہیوں میں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مبارک وعدہ اللہ رب العزت نے پورا فرما دیا، تو اکرمہ دل کے اندر یہ سوچنے لگے کہ اگر سارے مکہ والوں کو معافی ہو گئی پھر بھی میری معافی کی باری نہیں آئے گی، اس لیے کہ میرے والد ابو جہل نے جا بجا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہے، آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دی ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کیا ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے اندر بھی طمانینت و سکون سے رہنے نہیں دیا۔ اس ارادے سے اکرمہ مکہ شریف سے نکلے، کہیں اور جا کے بسیرا کرتا ہوں، پھر خیال آیا جہاں بھی رہوں گا نسب گم ہو جائے گا، کون جانے گا کہ یہ قریش کے سرداروں کی اولاد میں سے ہے۔ خودکشی کا ارادہ کیا، سمندر میں جا کر چھلانگ لگا لیتا ہوں۔ اس ارادے سے سفر کر رہے ہیں، کسی نے جا کر کانوں میں یہ مبارک ندا پہنچائی کہ جس ہستی کے ڈر کی وجہ سے خودکشی کا ارادہ رکھتے ہو، جن کے خوف کے سبب سے سمندر کی طرف سفر کر رہے ہو، انہوں نے تو مکہ مکرمہ میں یہ آج اعلان کروا رکھا ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کسی کو سزاوار نہیں ٹھہرایا جائے گا، آج کسی سے انتقام نہیں لیا جائے گا۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیں۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک کلمات سننا تھا، دل کی تاریکی چھٹ گئی، اللہ رب العزت نے روشنی عطا فرما دی۔ سوچنے لگے جس ہستی کے بارے میں ہم یہ خیال کرتے تھے کہ یہ بادشاہت کے خواہاں ہیں، ہماری برادری کے فرد ہیں، ہمارے اندر تو اتنا حلم موجود نہیں، اتنی بردباری موجود نہیں، اتنی قوت برداشت موجود نہیں، اور اتنا معاف کرنے کا حوصلہ موجود نہیں۔ یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہوں اور جا کر آپ کے سچے رب کی ربوبیت کا اظہار کرتا ہوں اور آپ کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ جب اس ارادہ سے مکہ مکرمہ کی طرف لوٹ رہے ہیں تو دور سے مسجد علم کی جگہ پر ایک لشکر جرار کے جلو میں جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو دل پر رعب طاری ہو گیا، دبدبا چھا گیا، ہیبت طاری ہو گئی کہ جس ہستی کے بارے میں میں تو یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کی رسالت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، شاید وہ مجھے اپنے غلاموں میں بٹھانا پسند کریں یا نہ کریں، اپنے چاہنے والوں میں مجھے جگہ عنایت فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ یہ سوچتے ہی رفتار تھمنا شروع ہو گئی، قدموں میں آہستگی آ گئی۔ دور سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کو آتے ہوئے جب دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے اکرمہ تیرے جیسا خوبصورت چہرہ تو جہنم کی آگ میں نہیں جلنا چاہیے۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کوبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں۔
نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ترغیب تھی کہ اے اکرما، جسے دل سے تسلیم کر چکا ہے اس کا زبان سے بھی اظہار کر دے، ہم تو تجھے قبول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ مبارک کلمات سنے تو حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر گئے اور عرض کرنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیں۔ حاضرین، ایسی ایک گواہی نہیں، کئی گواہیاں موجود ہیں۔ ان مبارک گواہیوں میں سے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین کے اندر فتح حاصل ہوئی تو آپ نے لشکر اسلامی کو جوہرانہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ شہدائے حنین کی تدفین کی گئی۔ تدفین کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے حاصل ہونے والا مال غنیمت تقسیم فرمانا شروع کر دیا، اور آج لشکر اسلامی کے اس حصے میں مال غنیمت تقسیم نہیں کر رہے تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی۔ آج اس حصے میں بھی تقسیم نہیں کر رہے تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں ہجرت اختیار فرمائی۔ آج لشکر اسلامی کے اس حصے میں بھی مال غنیمت تقسیم نہیں کیا جا رہا تھا جنہوں نے مدینہ النبی کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کا شرف حاصل کیا، میزبانی کا اعزاز حاصل کیا، بلکہ آج رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلبی کے لیے مکہ کے ان نوجوانوں میں مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے جن کے آباء و اجداد کے سبب سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اذیتیں سہنی پڑی، کئی تکالیف سہنی پڑی، اور مال غنیمت کی تقسیم کا انداز یہ تھا کہ جود کا دریا بہتا ہی جا رہا تھا، سخاوت کا سمندر تھمنے کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ صفوان بن امیہ جو طائف کے سرداروں میں سے تھا، حنین کے قیدیوں کے اندر موجود تھا، جب اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کا یہ انداز دیکھا تو سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس قدر حلم، اس قدر بردباری اور اس قدر معاف کرنے کا حوصلہ، اور صرف معاف کرنے کا حوصلہ نہیں، اس کے بعد اس قدر احسان کے دریا بہا دینا، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہو سکتے ہیں۔ سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور عرض کرنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیں۔ حاضرین، آج یورپ کا مورخ یہ لکھتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ اسے یہ لکھتے ہوئے شرمندگی محسوس کرنی چاہیے اور اپنی نگاہوں کو جھکا لینا چاہیے، اس لیے کہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت خصال کی قوت سے پھیلا۔ ہم بر صغیر کے باسی تو اس بات پر شاہد و گواہ ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ تشریف لائے تو ان کے ہاتھوں میں کون سا ہتھیار موجود تھا؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ تشریف لائے تو ان کے ہاتھوں میں کون سی تلوار موجود تھی؟ حضرت ہند الولی خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی آمد ہوئی
تو ان کے ہاتھوں میں کون سی بندوق موجود تھی؟ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمہ اللہ نے جب اپنے قدوم کی برکت اس سرزمین کو عطا فرمائی تو ان کے ہاتھوں میں کون سا ہتھیار موجود تھا؟ اگر کوئی قوت تھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت خصال کی قوت تھی، جس رنگ کے اندر یہ اولیاء کاملین رنگے ہوئے تھے۔ معزز حاضرین، اسلام تلوار کے زور پر نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت خصال کی قوت سے پھیلا ہے۔ اس لیے کہ اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلتا تو سید القریش جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ اسلام اس وقت پڑھتے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ نہیں، اس وقت کلمہ اسلام نصیب نہیں ہوا، بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد علم کی جگہ پر کھڑے ہو کر خوبصورت خصال کا تیر مارا تو ابو سفیان کا سینہ گھائل ہو کے رہ گیا۔ آپ نے خطبہ فتح میں ارشاد فرمایا کہ جو بیت اللہ میں چلا جائے اسے بھی امان حاصل ہے، جو شیب ابی طالب میں چلا جائے اسے بھی امان حاصل ہے، جو ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے اسے بھی امان حاصل ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک کلمات ابو سفیان نے سنے تو فوراً یہ خیال پیدا ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج میری حویلی کو اتنی بڑی عزت عطا فرما دی ہے، یقیناً ہمارے نظریات جھوٹے تھے، ہمارے اعتقاد جھوٹے تھے، اسی لیے رب تعالیٰ نے ہمیں شکست دی ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سچی ہیں، ان کے اعتقادات سچے ہیں، ان کے نظریات سچے ہیں، اسی لیے رب تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ فوراً میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفارشی بنایا۔ بچپن سے دوستانے اور یارانے کے تعلقات تھے، لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیں۔ حاضرین، جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے تو مکہ مکرمہ سے ہجرت اس لیے فرمائی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا تھا، مگر سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین اداؤں کا قیدی بن گئے، مکہ مکرمہ کی سرداری کو چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے مدینہ منورہ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سکونت اختیار کر۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیں۔ معزز حاضرین، انتہائی اختصار برتتے ہوئے رات کا کافی وقت بیت چکا ہے۔ ایک گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حوالہ سے جو گواہی ہے، میرے حضور حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ کے دادا استاد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے والد گرامی نے یہ گواہی نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں ایک یہودی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضہ لے رکھا تھا، اس یہودی نے آپ کی بارگاہ کے اندر قرضے کی واپسی کا تقاضا کیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرضہ تو میں نے تجھ سے لے رکھا ہے، لیکن قرض لیتے ہوئے تیرے اب ان سے سخت کلام فرمایا جائے تو وہ نرم کلام فرمائیں گے، جب ان سے سخت رویہ اپنایا جائے تو وہ نرم رویہ اپنائیں گے۔ یہ نشانی جانچنا باقی تھی، اس لیے میں نے یہ جسارت کی ہے۔ اب یہ علامت بھی آپ کی ذات اقدس کے اندر دیکھ چکا ہوں، مجھے اپنے غلاموں میں قبول فرما لیجئے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی،
سلام اس پر کہ جس نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی۔ میرے قبلہ والد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میلاد مصطفیٰ مناؤ، سیرت مصطفیٰ اپناؤ، یہی نجات کا مدار ہے، یہی دنیاوی و اخروی آسانیوں کا ذریعہ ہے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت خلق کی گواہیاں سماعت فرمائیں۔ اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیے، اپنے احوال پر نگاہ ڈالیے، کیا ہمارے اندر بھی اس قدر قوت برداشت موجود ہے؟ دیکھیں، صرف اس جذبے کی کمی کے سبب سے پاکستانی معاشرے کے اندر طلاق کی شرح کئی گنا بڑھ چکی ہے، ازدواجی زندگیوں میں تباہی ہو رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، ہر دوسرا آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہر چوتھا آدمی ڈپریشن کا شکار ہے۔ سبب کیا ہے؟ کہ ہم اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ کاملہ بھول چکے ہیں، ان کے طریقہ مبارک کو بھول چکے ہیں۔ دیکھیں وہ کس قدر قوت برداشت رکھتے تھے، اور وہ بھی دشمنان اسلام کے لیے۔ ہم بھائی بھائی ہو کر ایک دوسرے کی چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں عمل میلاد کے برکات سے نوازے، اور اللہ رب العزت ہمیں سنت کے نور سے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر ایک شعر سلام کا اور اس کے بعد دعا کر۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام، شمع بز میں ہدا کھو سلام یا الہی، صدقہ آل رسول، یہ سلام آج زانا ہو قبول۔ تمام اب آپ بیٹھ جائیں کہ اللہ مرشد گرامی دعا۔ ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کر ملک کر۔
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، جو کلمات طیبات پڑھے گئے، ذکر اذکار، واعظ و نصیحت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، نثر کی صورت میں، نظم کی صورت، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظام و انصرام، یا الہ العالمین جملہ اعمال تیری بارگاہ میں پیش کر دے، اعمال کی حد کے مطابق نہیں، اپنے فضل و رحمت کے مطابق وافر اجر سے مالا مال فرما۔ ان کلمات طیبات کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً پیش کر دے، گر قبول افتد زہیز و شرف، بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والدین رسول اکرم، ازواج رسول، اصحاب رسول، اہل بیت رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، جمیع شہداء اسلام، جمیع ائمہ فقہ، جمیع اولیاء کاملین، جمیع مسلمین مسلمات، غفر اللہ لہم کی ارواح کو پیش کر دے۔ بالخصوص ان کلمات طیبات کا ثواب اہل دے کے جملہ مدفون حضرات کی ارواح کو پیش کر دے۔ حاضرین محفل کے والدین جو دنیا سے چلے گئے، ان کی ارواح کو پیش کر دے۔ مالک ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، مراتب کو اعلیٰ فرما۔ بالخصوص ان کلمات طیبات کا ثواب چودھری محمد اشرف صاحب مرحوم و مغفور کی روح کو پیش کر دے۔ مالک بخشش فرما، درجات بلند فرما، اعلیٰ علین کے اندر جگہ عطا فرما۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مالک عرض کرتے ہیں، اپنا فضل شامل آل فرما، جمیع امور میں خیر و برکت فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، شر حاسد شر ظالم سے محفوظ فرما، قرض مر سے محفوظ فرما، جمیع حاجات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں آسانیاں میسر فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں انہیں اولاد نرینہ سے مالا مال فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما، جو ناجائز مقدمات کے اندر ملوث ہیں مالک انہیں رہائی عطا فرما، جو آباب دیار غیر کے اندر رزق حلال کی تلاش میں مصروف ہیں مالک انہیں اپنا حفظ و امان عطا فرما، رزق حلال کے بہترین اسباب مہیا فرما، جو والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتہ ازدواج کے انسلاک کے حوالہ سے پریشان ہیں مالک انہیں اپنی تائید و نصرت سے نواز اور بہترین اسباب مہیا فرما، جو شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگیوں کو خوشگوار فرما، الفت و اتفاق عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں نے امتحانات دے رکھے انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، مالک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی سدوں کی حفاظت فرما، مالک اپنے احکامات کی بجاوری کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی آلودگی سے مالک دور فرما، توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما، جو آباب دور و نزدیک سے تشریف لائے سب کی حاضری کو قبول کرتے ہوئے اس حاضری کے طفیل نیک تمنائیں، نیک التجائیں، نیک دعائیں سب پوری فرما، جن احباب نے دعا کے لیے کہا مالک سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، جن احباب نے دامے درمے قدم سخنے کسی حوالہ سے بھی آج کی اس محفل پاک کے انعقاد کے لیے انتظامیہ مسجد محبی فی اللہ قاری نوید احمد جلالی صاحب سے تعاون کیا مالک سب کے جان و مال میں، رزق و عمر میں برکتیں پیدا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا مع الابرار یا عزیز و یا غفار۔ اللہم انا نعوذ بک ما استعاذک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نسألک ما سألک من سیدنا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ خدایا بدے شوق ذات رسول، بدرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرا کن قبول، شب و روز در عشق حضرت بیدار، ہما وقت در وصل احمد گزار، حیاتی مماتی ہما وقت ما، عطا کن وصال مرا مصطفیٰ، چو بلبل برانگل فدایم بکن، چو پروانہ جلوہ نمایم بکن۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، دعوتم رد کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ اللہم تقبل ہدیۃ الحاضرین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا